أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج کی آیت کی تلاوت ہم نے سنی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ ٹاپک آج کا ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے لوگوں کو بھی صرف مجھ سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے اور مجھ ہی پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ دعا مومن کا ہتھیار۔ یہاں عبادی کے لفظ پر غور فرمائیے کہ جب میرے بندے کہا گیا، کتنا پیار بھرا، محبت بھرا انداز ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کسی اپنے پیارے کے لیے، مثلا میرا بھائی، میری امی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اور آپ سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی میرے بندے میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو ان کو جواب بتایا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ فَقُلْ فَإِنِّي قریب، بلکہ ڈائریکٹ خود ہی جواب دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا واقعی قریب ہیں؟ سورۃ قوف آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے بہت قریب ہیں۔ لوگ اللہ کو پکارنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر ماتھے ٹیکتے ہیں، بتوں سے جا کر مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کو پکاریں گے انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، لیکن کب؟ جب میں خود اللہ کو پکاروں اور پورے یقین سے، چاہے فرینچ میں، جرمن میں، انگریزی میں، پنجابی میں، گجراتی میں پکاریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میں جو حکم دوں وہ کر کر دکھائیں، یعنی وہ میری بات مانیں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہیو فیتھ ان می، مجھ کو خیر خواہ مانیں، مجھ سے بدگمان نہ ہوں، شیطان سے دوستی نہ کریں۔ یعنی یہ حکم انہی کے فائدے میں ہے۔ کیسے فائدہ؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت اور رشد میں کیا فرق ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے سیدھا راستہ، اور رشد سیدھی راست اختیار کرنے کے بعد اچھی عادات اپنانے اور ان پر قائم رہنا رشد کہلاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا ہوگا تو رشد ملے گا۔ رشد کا ایک معنی سمجھداری بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ کیا دعا کرنا عبادت ہے؟ کیا اللہ کو ہمارا اس سے مانگنا پسند ہے؟ دعا کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کے کیا آداب سکھائے؟ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ کیا انبیاء نے بھی دعائیں کی؟ صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا؟ سلف صالحین کا کیا طرز عمل تھا؟ اس کو ہم مختصراً دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذاریات 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، سنن ابی داؤد۔ دعا ہی عبادت ہے۔ کیا اللہ کو ہمارا اس سے مانگنا پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کوئی سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پھر وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ اسی طرح سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، سنن الترمذی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو دعا کرنے کے لیے پکارتا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ دعا کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ اسی طرح دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کچھ نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، بس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ دنیا ہی میں اسے وہ چیز جلد عطا کر دی جائے یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جائیں، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ ترمذی کی روایت میں ہے اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو، یہ یاد رکھو اللہ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبے سفر میں پراگندہ حالت کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا رب کی صدائیں بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام پر ہوئی تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی؟ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا پینا، پہننا اور حلال پر نشو و نما پانا قبولیت دعا کا موجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے کیا آداب سکھائے، جن میں چند چیزیں پیش نظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آداب سکھائے؟ دعا میں اخلاص ہو۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔
اسی طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو اور پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، ترمذی۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا۔ ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، رواہ طبرانی۔ قبلہ رخ ہوا جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، قبولیت کے یقین سے دعا کی جائے، کثرت سے دعا مانگی جائے، عاجزی انکساری ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو، گریہ زاری ہو، فقیر کی طرح چمٹ کر مانگا جائے، بچے کی طرح پلیڈنگ وے میں مانگا جائے۔ میں آتا ہے، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا مانگتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 3 بار دعا کی جائے، دعا کو مخفی رکھا جائے۔ اللہ سے کیا کیا مانگا جا سکتا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے وہ مانگے جو وہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگے اگر وہ ٹوٹ جائے، ترمذی۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی 1 گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، سبحان اللہ، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت۔ تو بہترین موقع ہے روزے کی حالت میں، سحری میں، الحمدللہ ہم اس موقع کو اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ افطاری کے وقت کیا دعائیں مانگی جاتی ہیں یا صرف سموسے پکوڑے اور شاپنگ سے بھرے ہاتھ اور ان چیزوں کی ہی طرف توجہ ہے؟ انبیاء کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگیں، ربی زدنی علما۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ زکریا علیہ السلام، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح دیگر انبیاء نے بہت سی دعائیں مانگی، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اتنی خوبصورت دعائیں۔ انبیاء کا یہ دعائیں مانگنا ان کا اپنے رب سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ انبیاء اکرام یقین کی بھٹی ہوا کرتے تھے، ایمبوڈیمنٹ آف فیتھ۔ ان دعاؤں سے ہم توکل، یقین، بھروسہ، امید، یہ سب سیکھتے ہیں۔ ہر حال میں انہوں نے اللہ کو ہی پکارا، اپنی ساری کوششوں کا کریڈٹ صرف اللہ کو دیا، اپنی ہستی کو کچھ نہ سمجھا۔ تکبر کی یہاں نفی نظر آتی ہے۔ یہی ہم سب کے سیکھنے کے پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح سلف صالحین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ آٹے کے نمک کے لیے اور بکریوں کے چارے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اسے ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ذکر دیکھ لیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے
کہ نوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس سے آگے عرش حائل ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔